آج 13 سال آپ اپنی دنیا کی سب سے خوبصورت زندگی، انسان کی سب سے خوبصورت زندگی 20 سال سے پہلے ہوتی ہے، اور سارے آپ 20 کی دہلیز کے اوپر ہے 10ویں والے. تو آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال اسکول کے اندر، ایک ادارے کے اندر 6 سے 8 گھنٹے گزارے، اور ٹیچر کے ساتھ اگر ٹیوشن اکیڈمی وغیرہ بھی ڈال دیا جائے تو آپ نے 10 سے 12 گھنٹے استعمال کیے. تو رات کو صرف آپ نے گھر میں سونے کی پریکٹس کی. تو آپ کا موسٹ آف یور ٹائم ہیز بین اسپینڈ ہیئر ود یور ٹیچرز. تو اسی کا مطلب یہ سامنے ظاہر ہوا کہ دس از ویری امپارٹنٹ ٹائم پیریڈ فار یور لائف. یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ترین دن ہے. اچھا، آپ نے اس زندگی کے اندر بہت ساری اتار چڑھاؤ دیکھے، غربت دیکھی، مسائل دیکھے، پریشانیاں دیکھی، ناراضگیاں دیکھی. ہو سکتا ہے کسی کو کسی ٹیچر سے دل برداشتہ بھی ہونا پڑا، مار بھی پڑی، آپ کو پٹائی بھی ہوئی. لیکن یہ جو استاد ہوتا ہے نا، یہ وہ کمال کا یہ ایک فنکار ہوتا ہے جو کسی پلاسٹک کی چیز کو نہیں ڈالتا. یعنی ہی از ناٹ مولڈنگ دی پلاسٹک مٹیریل، ہی اینڈ شی از مولڈنگ دی ہیومینٹی، ہیومن بینگز. انسانوں کو جو مولڈ کرنے والا ہے، جو انسانوں کو چینج کرنے والا ہے، انسانوں کی کاریگری کرنے والا ہے، وہ اس کو استاد کہتے ہیں. تو آپ استادوں کے ساتھ ایک وقت لگا کے، ایک تربیت حاصل کر کے آج اپنے معاشرے کے اندر ایک نئی منزل کی طرف جا رہے ہیں. زندگی آپ کی بہت ساری منازل کا نام ہے، یہ زندگی کی آخری منزل نہیں ہے. انسان کو ہر وقت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نا ایک چوکور شکل کی اس کی یہ اس کا ڈائیمیٹر ہے اس کی زندگی کا، اس چوکور ڈبے کے اندر ہے. وہ اس کے اندر اس کی خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، اس کی پسند ناپسند ہے، اور اس کی دل کی تمنائیں ہیں. تمنا کا تو کوئی ان لمیٹیڈ پیسج ہوتا ہے، تمنا تو بہت دور کی ہوتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح چوکور یعنی اسکوائر قسم کا اس کی زندگی ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2-3 لائنیں خط کھینچے سیدھے جو اسکوائر سے بھی باہر نکل رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جو ہے نا، جو دائرے سے بھی باہر جا رہی ہیں، یعنی اس کے بارڈر لائن کراس کر رہی ہیں، یہ اس کی خواہشیں ہیں، یہ اس کی آرزویں، تمنائیں. لیکن پھر آپ نے اس طرح کراس لگائے اس لائن کے اوپر، اور رستے میں بہت ساری رکاوٹیں آپ نے بنائی. زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکہ بنایا. کہا کہ یہ جو رکاوٹیں ہیں نا، یہ اس کی زندگی کی مشکلات ہیں. ایک مشکل میں جب انسان پڑتا ہے، کہتا ہے بس اس مشکل سے یا اللہ نکال دے، آگے میں نے جو نا پھر کوئی مشکل نہیں آئے گی. لیکن انسان کو در پہ ٹھوکر کے اوپر، اور لمحہ بلمحہ ساتھ اس کو ہر جگہ مختلف قسم کی مشکلات. کامیاب کون ہوتا ہے بیٹا؟ کامیاب وہی ہوتا ہے جو مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، جو دنیا کی ہر مشکل کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ سہ لوں گا، سینے کے اوپر سہ لیں گے. یہ آپ کو سوشل پرابلم بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو اکنامیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو ایجوکیشنل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو فزیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی ہیلتھ کی پرابلم ہو سکتی ہیں. لیکن جو کمال کا شخص ہوتا ہے، جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر مشکلوں سے ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. اور جو مشکلات سے ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے وہی ملا ہوتا ہے، وہی کمال کا بورڈس مین ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وغیرہ میں کہ سمندر کی کتنی لہریں جو ہے وہ اس کی مد و جزر اوپر نیچے وہ جہازوں کو اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہیں، اور چھوٹی جو ہے وہ کشتیاں تو اس طرح پانی کے ساتھ اوپر جا رہی ہیں. لیکن وہ جو ملا ہوتا ہے، وہ دیکھا ہے آپ نے کہ کتنی کسی فلم میں دیکھا ہوگا، شاید آپ نے کسی ویڈیو میں کلپ میں دیکھا ہوگا. تو وہ ملا جو ہے وہ اپنی کشتی کو مضبوطی سے باندھتا ہے، رسیاں ٹائٹ کرتا ہے، اس کا بادبان چینج کرتا ہے، اور وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے. جو مد و جزر سے، سمندری طوفان سے گھبرا جاتا ہے وہ ملا نہیں ہوتا. اور جو دنیا کی چیزوں سے گھبراتا ہے وہ پھر استاد بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اچھا شاگرد ہوتا ہے. ہم نے آپ کو اپنی لیاقت اور قابلیت اور ایبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فیسیلیٹیشن دی جو ہم آپ کو دے سکتے تھے. ہم نے آپ کو تیار کیا. اب یہ آپ نے مارکیٹ میں جا کے بتانا ہے کہ ہم نے کیسا تیار کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا 13 سال کی آپ کے ساتھ محنت ہوئی ہے،
6 سال کی محنت ہوئی ہے، 10 سال کی محنت ہوئی ہے، اور 2 سال کی، 1 سال کی محنت، جتنی بھی محنت آپ سے ہوئی ہے، آپ نے اس محنت کی لاج رکھنی ہے۔ یہ جو آپ اب بیٹھے ہوئے نا بچے، تو آج آپ کو اس بات کا شاید شعور نہیں ہے، لیکن عن قریب آپ میں سے کوئی نہ کوئی وکیل بنے گا، کوئی جناب پروفیسر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی سیاستدان بنے گا، کوئی جناب بزنس مین بنے گا، کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی فوج میں جائے گا، کوئی مختلف جو ہے وہ آپ زندگی کے اندر مختلف قسم کے رول ماڈل بنیں گے۔ اس رول ماڈل بنتے ہوئے آپ نے اس ادارے کو یاد رکھنا ہے، اس استاد کو یاد رکھنا ہے جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے سکھایا، جس نے آپ کو غلطی کے اوپر ڈانٹا۔ یہ سب سے بڑا آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو آپ کو غلطی کے اوپر روکتا ہے وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کی غلطی کے اوپر شے دیتا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ تو استاد آپ کے بالوں کو چیک کر رہے ہیں، آپ کے ناخن کو چیک کر رہے ہیں، آپ کے ڈسپلن کو، آپ کی پنکچویلٹی کو، آپ کی کلینلینس چیک کی جا رہی ہے، آپ کی ہیلتھ کو چیک کیا جا رہا ہے، آپ کی ایجوکیشن کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ مخلص دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے زندگی میں جب قدم رکھنا ہے، آگے عملی زندگی اب شروع ہو جائے گی، اس میں آپ نے ان باتوں کو بہت زیادہ ذہن میں رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ آپ عام نہیں ہیں۔ اپنی ورتھ کو پہچانیں، اپنی ویلیو کو جانچیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، کہ میں گٹر کا کیڑا نہیں ہوں، میں نالی کا ابلتا ہوا پانی نہیں ہوں، میں ایک عظیم الشان اللہ کی شاکار مخلوق ہوں۔ مجھے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا، اور ہو گئی۔ یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے ہمارے سے اربوں خربوں بڑی چیز ہے، لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز سے، اللہ ذی خلقہ کا فسوا کا فعدلک، اللہ نے بہترین انداز سے پیدا کیا، بہترین انداز سے آپ کے جسم کو بنایا اور خوبصورت کر کے اس کو اعتدال میں رکھا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ تو ابھی آپ نے جس مقام کے اندر جانا ہے وہ مقام ہے عملی زندگی کا۔ ابھی تک آپ ابو کے امی کے پیسوں کے اوپر پل رہے تھے، اب اس کے بعد آپ کو میدان میں جانا پڑے گا۔ اس میدان میں وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے اندر سکل ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، سکل ڈیولپمنٹ، یعنی آپ کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے نا کسی کام کرنے کی، تو آپ دنیا میں بہانے باز ہوں گے، آپ بے ایمان ہوں گے، آپ جناب لیم ایکسکیوزز کریں گے، یعنی کہ طرح طرح کے بہانے۔ ایک بندہ فیل ہو جاتا ہے، کہتا ہے سارے فیل ہوئے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، سارے فیل ہوئے تو وہ فیل ہوئے نا، آپ کیوں فیل ہوئے ہیں؟ تو وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ سارے فیل ہوئے ہیں، میری تو ساری کلاس فیل ہو گئی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو کمال کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ساری فیل ہوئی ہے، امی ابو استاد میں آج پاس ہو کے آیا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جو جگر کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو کہتا ہے سارے بھٹک گئے تھے، میں نے آپ کی باتوں کو دل پہ رکھا، میں نے ان کو جناب اپنی جیب کے اندر ان نسخوں کو، ان نصیحتوں کو رکھ کے ان ایڈوائزز کو زندگی کا معمول بنایا، اور میں نے کر کے دکھایا جو آپ نے بتایا تھا۔ تو وہ ہوتا ہے اصل جو ہے وہ طالب علم۔ تو آپ نے ان چیزوں سے سیکھنا ہے۔ زندگی میں ابھی اور بہت سارے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، سمجھیے بات۔ 2 کام کبھی نہیں کرنا، سمجھ کے بات۔ پہلا کام یہ، کبھی لوفر گردی نہیں کرنی، کیونکہ لوفر وہ ہو سکتا ہے جس کے ماں اور باپ نے اس کے لیے کوئی محنت نہ کی ہو۔ جس کے ماں اور باپ نے محنت کر کے اپنے پیٹ کو کاٹ کے، اپنی ضروریات کو کٹ شاٹ کر کے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے، تو آپ کا کیا کام بنتا ہے؟ غیرت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کے پیسے کو ضائع نہیں کرتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے کہ میں ایک شمع کی مانند ہوں۔ وہ علامہ اقبال کی جو آپ کو لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، تو اس میں زندگی ہو میری شمع کی صورت، او خدایا میری زندگی ہو میری شمع۔ شمع کون ہے؟ شمع موم بتی کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں موم بتی خود جل جاتی ہے لیکن ہمیں روشن کر جاتی ہے۔ موم بتی خود جل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد، لیکن روشنی دیتی ہے کس کو؟ اپنے آپ کو کہ دوسروں کو؟ دوسروں کو، بلکہ اس کے نیچے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ بلب لگا ہوا ہے، دیکھیں یہ شمع کی ایک جدید، اب اس کے پیچھے دیکھیں روشنی زیادہ ہے، اس کے آگے روشنی زیادہ ہے۔ تو یہ بات، آپ خود اندھیرے میں ہوں، آپ خود کسی بیماری میں ہوں، خود کی انتہائی ضرورت کے اندر ہوں، آپ نے لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ آپ خدمت خلق کے اندر چلے جائیں، لوگوں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، 2 کام نہیں کرنے اسی کا الٹ، یعنی یہ ریسیپروکل چیزیں بتائیے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے لوفر گردی نہیں کرنی، ہمیشہ حیا والے، با اعتبار اور باوقار شخصیت کے مالک بنیں، ٹھیک ہے؟ بٹن کھول کے نہیں چلنا،
بٹن کھول کے بازو پیچھے کر کے لوفرو کی طرح نہیں، بلکہ باوقار، متانت، سنجیدگی، تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے جو ہے وہ لیں۔ اور دوسری بات جو میں نے بتائی کہ لوگوں کے لیے کام کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ والصلاۃ